اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانفطار مکمل ہو گئی تھی، آج ہم اس کی ریویژن کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ریویژن کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کچھ چیز بیٹھ جائے۔ ایک دفعہ پڑھیں گے، ایک دفعہ سنیں گے، شاید اس طرح نہ ہمارا گزارا ہو سکے، دوسری دفعہ جو ہے وہ اس کو پھر سنیں، اپنے دلوں میں بٹھائیں اس کو۔ جس وقت ہم اس کو پڑھیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کیا رہا ہے۔ دیکھیے، کھلی کھلی باتیں قرآن جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ انفطار بیسیکلی یہ سورہ تکویر جیسی ہی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جس نے قیامت دیکھنی ہے وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق جو ہے وہ پڑھ لے، اس کو قیامت جو ہے وہ سامنے نظر آ جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی سورہ تکویر کی طرح وہاں پہ پہلی 13 آیات میں جو ہے وہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا تھا، یہاں پہ وہی بات جو ہے وہ پہلی 4 آیت میں کہہ دی گئی ہیں۔ اس کا جو طرز عمل ہے نا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اگلی راہ کون سی ہے۔ اس طرز عمل میں کیا ہے کہ میری پریفرنس کیا ہے۔ کیا میری پریفرنس یہ دنیا ہے؟ اگر یہ دنیا ہے اور میں آخرت کو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آخرت مل گئی تو ٹھیک ہے، چاہے کوئی سفارش کسی کے پیچھے لگ جائیں، کوئی سفارش سے ہو جائے یا کسی طرح ہو جائے، یہ طرز عمل نہیں ٹھیک۔ یہ ہے کہ ہاں، منزل آخرت ہے، دنیا مل گئی ٹھیک ہے، نہ ملی تو گزارا تو ہو ہی رہا ہے۔ وہ جو بلینئر ہیں وہ بھی دنیا گزار کے چلے گئے، جو بھوکے رہ کے گزارتے ہیں وہ بھی گزار کے چلے گئے، تو دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ یہ تو 60 70 50 سال کتنے ہیں کسی کو نہیں پتا، اصل تو وہ رہتی ابدی زندگی ہے۔ تو کوشش، محنت اس کے لیے کرنی ہے، یہی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے بار بار۔ اذا السماء انفطرت، انفطار جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، ایسی صورت جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے۔ تو دیکھ رکھو، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ انتصار بیسیکلی جو ہے وہ لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز سے الگ ہو کے منتشر ہو جانا، پراگندہ ہو جانا، کوئی ادھر یا ادھر جا پڑنا۔ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، پھٹ جائیں گے سمندر۔ پھر ہم نے سورہ تکویر میں پڑھا تھا سجرت، دہکائے جائیں گے۔ یہ مختلف اوقات کی مختلف حالتوں کا ذکر ہے کہ سمندر پہلے بہہ نکلیں گے، پھٹ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، اور پھر ان میں جو ہے وہ آگ جو ہے وہ لگاتی جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھٹ جائیں گی، قبریں اکھاڑ لی جائیں گی۔ بُعْثِرَ بیسیکلی 2 الفاظ سے ہے۔ باسا ہوتا ہے کسی چیز کو کھودنا، کریدنا، ڈھونڈنا اور ڈھونڈ نکالنا، اور آثارا جو ہے وہ ہوتا ہے کھودنے کے دوران، ڈھونڈنے کے دوران کسی چیز کا نمودار ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ جب قبریں اکھاڑ لی جائیں گی، اکھاڑیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں سے مردے جو ہے وہ نکل پڑیں گے۔ دیکھیے، قیامت کا بتا کے پہلے سور کے بعد دوسرے سور کا تذکرہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ کر دیا گیا۔ پہلے اذا السماء انفطرت، آسمان جس وقت پھٹ جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، دریا جو ہے وہ بہہ نکلیں گے۔ یہ ہے پہلے سور کی باتیں۔ اور دوسرا سور پھونکا گیا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس وقت قبریں جو ہیں وہ کھاڑ ڈالی جائیں گی، اس وقت نکلیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ، جان لے گی، نفسن، ہر جان، ما قدمت و اخرت، کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ کوئی بھی انسان جو دنیا سے جاتا ہے، اس کے آثار فوراً ختم نہیں ہو جاتے۔ اس کے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے، جن کے اثرات بعد میں ہوتے ہیں۔ کچھ تو اعمال وہ ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں کر لیے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بھجوا دیے، جو لکھے جا چکے، جن کے اوپر اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بعد میں جو ہے وہ اجر یا بدلہ، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم بڑی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کوئی کلپ پکڑا، فٹ آگے بھیج دیا، چاہے اس میں فوش مواد ہے، چاہے اس میں بے حیائی والی باتیں ہیں، چاہے اس میں کچھ بھی ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ کوئی گانا ہے، کوئی کچھ ہے،
دیکھیں جب تک وہ سرکولیشن میں رہے گا تب تک اس کا جو ہے وہ گناہ ملتا رہے گا ہمیں. تو ہمیں ان چیزوں سے یہ دیکھنا کہ اس چیز کا افیکٹ کب تک رہنا ہے. اور پھر اس میں سے یہ بھی ہے کہ تقدیم کیا تھی اور تخیر کیا تھی, پریفرنس کیا تھی انسان کی. پریفرنس آخرت تھی یا پریفرنس جو ہے وہ دنیا تھی. دنیا تو ختم ہو جانے والی تھی. اگر اس نے دنیا سے جی لگائی رکھا اور آخرت کو بھولا رہا تو پھر کیا ہوگا. بھولا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے. وہ دھوکہ کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کرم والے, اکرام والے, عزت والے, کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تھوکا, کہا اس جیسی چیز سے بنایا گیا تو. اور اس کے بعد جب تو انسان بن گیا, تیرے عذاب پورے ہو گئے, تو جوان ہو گیا, زمین پہ چلنے پھرنے لگا, تو اس وقت فرعون بن بیٹھا. اس وقت تو نے کہا میں اپنی مثال میں خود ہی سب کچھ ہوا ہوں, یہ میری محنت ہے, یہ میری کاوش ہے, یہ میری تعلیم ہے, یہ میرا فلاں ہے, یہ میرا فلاں ہے. اللہ کو تو بھول جاتا ہے. اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے بارے میں جو ہے وہ تو کرنے لگ پڑتا ہے. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا؟ الذی, اللہ تو وہ ہے, خلق جس نے تخلیق کیا, جس نے پیدا کیا, جس نے سکیچ بنایا, اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ پیدا کر دیا. فسواک, پھر تمہاری نوک پلک سنوار دی. فعدلک, پھر معتدل کر دیا. معتدل سے مراد یہ ہے کہ کیا جو ہے متوازن شخصیت, اس کائنات کی سب سے حسین شخصیت انسان ہے. اسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا. دیکھیں اگر یہ معتدل نہ ہوتا, ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی, ایک کان آگے ایک کان پیچھے, ایک آنکھ کہیں اور دوسری کہیں, ایک نتنا موٹا ایک چھوٹا, اگر ایسی صورتحال ہوتی تو کیا ہوتا. کیا خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا. کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے, کوئی اور مخلوق کائنات میں ایسی نہیں ہے. اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, اسی نے تجھے پیدا کیا, تیری نوک پلک سواری اور تجھے معتدل کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت میں چاہا تیری ترکیب بنا دی, تجھے جوڑ ڈالا. کسی کا قد چھوٹا رکھا, کسی کا بڑا رکھا, کسی کو جو ہے وہ سفید کلر دیا, کسی کو گندمی دیا, کسی کو سیاہ دیا. جس ترکیب میں چاہا اللہ نے تجھے جو ہے وہ بنا دیا. تمہارے اعضاء جو ہے وہ بنا دیے. اب تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت کیا ہے انسان کی؟ انسان یہ ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین, اصل یہ بیماری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. تم اس آنے والے دن سے جو ہے وہ بے خبر ہو. تم کہتے ہو بس ٹھیک ہے یہی دنیا ہے, اسی دنیا میں سب کچھ کر لو. نہ دیکھتے ہو تم کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سوچتے ہو, نہ فراڈ کرتے ہوئے سوچتے ہو, نہ کم تولتے ہوئے سوچتے ہو, نہ خیانت کرتے ہوئے سوچتے ہو, نہ جو ہے وہ رشوتیں لیتے ہوئے سوچتے ہو, نہ حرام کھاتے ہوئے سوچتے ہو, نہ سود کرتے لیتے دیتے جو ہے وہ رکتے ہو. کچھ نہیں سوچتے تم, اس لیے کہ انسان بے خبر ہے. انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اور وہ دھوکہ کیا ہے کہ روز آخرت نہیں ہے, اللہ سے ملاقات نہیں ہے. دیکھیے اللہ سے ملاقات کا انکار کرنا ہی جو ہے وہ ہمارے ایمان کے جانے کی علامت بن جاتی ہے. کہ ہم اگر اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیں تو ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. آخرت کا انکار ایمان سے خارج کر دینے والی بات ہے. ہم ایمان تو رکھتے ہیں, یقین نہیں رکھتے. کلمہ پڑھ لیا ہم نے, اس کے بعد ہمارا یقین ہے کہ ہاں ایمان ہے, آخرت آئے گی, یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو پھر ہم اپنی راہ سیدھی کر لیتے, ان راہوں پہ چلتے جن راہوں پہ چلنے کا اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے. اصل میں در حقیقت ہم اسی دن سے بھولے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس اسی دنیا میں ہیں, 4 دن کھا پی لو, موج کر لو, جتنا حرام کرنا ہے, جو اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرنی ہیں. انسان کیوں جری ہو جاتا ہے, کیوں جو ہے وہ شیر ہو جاتا ہے ان کاموں کے اوپر؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ پہ نہیں پکڑتے. اگر اللہ ہر گناہ پہ پکڑنے لگ پڑے تو پھر اس کائنات میں کوئی زیرو باقی نہ رہے, کوئی نفس جو ہے وہ باقی نہ رہے. اللہ ایک مہلت دیتے ہیں. مہلت دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ واپس آتا ہے یا بندہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے. تو یہی دیکھنا ہوتا ہے اللہ نے کہ کس نے جو ہے وہ غلطی ہوئی, فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوا. اللہ فخر کرتے ہیں, دیکھ میرا بندہ, اس سے گناہ ہو گیا, فوراً پلٹ کے جو ہے وہ میری طرف آ گیا. اور دوسرا وہ جو شیطان کے پیچھے چل پڑا اور غلطی پہ اصرار کرتا رہا اور اپنی آخرت کے بارے میں بھول گیا, یہ ہوا کہ اس کا جو ہے وہ پھر مقدر ٹھہرا جہنم میں جانا.
وہ بات وہی ہے کہ اگر جو ہے وہ شخص کسی رات کے اندھیرے میں ٹھوکر کھائے گا تو لغزش کی گنجائش، کوئی معافی کی گنجائش نکل سکتی ہے، اندھیرا تھا، نظر نہیں آیا، اس نے ٹھوکر کھا لی۔ سورج سوا نیزے پہ ہو، دن کو وہ 12 بجے جو ہے وہ اگر ٹھوکر کھائے گا تو کسی کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس کی اپنی ہے، پھر اپنے جرم کا قصوروار وہ خود ہے۔ جب وہ خود ہے تو پھر اسی لیے کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم جو ہے وہ روز آخرت کو جھٹلاتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا علیکم لحافظین، بے شک یقیناً تمہارے اوپر جو ہے وہ نگہبان مقرر ہیں، دو اکرام والے، کرامن کاتبین، اکرام والے، عزتوں والے کاتب، یہ جو دو ہمارے کندھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، وہ تمہارے اندر کے پوشیدہ خیالات تک کو جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین، اکرام والے، عزتوں والے ہیں وہ، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کسی کے دوست نہیں ہے، کسی کے دشمن نہیں ہے، وہ خائن نہیں ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سفارش نہیں سمجھتے، وہ رشوت نہیں لیتے، جو حقیقت ہے اللہ کے مقرر کردہ کرامن کاتبین، لکھنے والے مقرر ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو کچھ۔ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ دو ہمارے ساتھ فرشتے ہر وقت لگے رہتے ہیں؟ صرف اس وقت جب قضائے حاجت کے لیے ہو یا جنابت کی حالت میں ہو، اس کے علاوہ وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیں کسی اور کی نہیں تو انہی کی شرم کھانی چاہیے کہ دو فرشتے اپنے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کس سے چھپ کے ہم گناہ کر رہے ہیں؟ اللہ سے چھپتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تمہارے دل میں خواہش بعد میں آتی ہے، اللہ کو پہلے پتا ہوتا ہے، اور پھر اعمال کرتے ہوئے تم چھپتے ہو۔ کس سے چھپتے ہو؟ یہ فرشتے تو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں تمہارے، ہر چیز وہ لکھتے چلے جا رہے ہوئے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ جب وہ لکھتے جا رہے ہیں تو کیا یہ ساری کاروائی بے مقصد ہو رہی ہے کہ ایسے ہی وہ لکھتے جائیں گے، رجسٹر ویسے کے ویسے جا کے جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور پھر جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے، تمہارے سامنے ہر چیز رکھ دی جائے گی۔ رکھی کیا جانی، کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرے، چند سیکنڈ میں جو ہے وہ بچپن سے لے کے اب تک کے ساری ہماری جو ہمارے کارنامے ہوں گے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، تو وہ ہر چیز وہاں پہ جو ہے وہ لکھی ہوگی۔ اب اس لکھے ہوئے کے بنا کے اوپر پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے تو اپنی پریفرنس آخرت رکھی، جنہوں نے اس دنیا کو بس گزارے لائق سمجھا، مسافر کی طرح زندگی گزاری کہ اصل منزل وہی رکھی، باقی دنیا مل گئی، ٹھیک ہے، دنیا سے انکار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ربنا آتینا، کہو پھر آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی مانگو اللہ سے جو ہے وہ آخرت بھی مانگو۔ دنیا اتنی جتنا ہی رہنا ہے، آخرت اتنی جتنا ابدی رہنا ہے ہم نے اس میں سے۔ تو دنیا مل گئی ٹھیک ہے، لیکن اصل منزل تو آخرت ہے۔ تو لوگ اس فارمولے پہ عمل کرتے رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، مسافر کی طرح اپنے کپڑے سمیٹے اور اس خاردار کانٹوں بھرے جھاڑیوں میں سے جو ہے وہ نکلتے چلے گئے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ نیک لوگ جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں سے مراد جنتوں میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، اللہ کی جو ہے اللہ کے مہمان ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جو ہیں وہ ہوں گے لفی نعیم، نعمتوں میں، جنتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور فاجر لوگ، بدکردار لوگ، گناہ گار لوگ، لفی جہیم، یقیناً جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ وہ یصلونہا یوم الدین، ڈالے جائیں گے اس دن، بدلے کے دن میں، وہ بدلے کا دن جو ہے وہ آ کے رہنا، ملیں گے اس سے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس بدلے کا دن جو ہے وہ نہ آئے۔ یصلونہا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ وما ہم عنہا بغائبین، اس سے غائب نہیں رہ سکیں گے، اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ کنی کترا جائے، وہ دائیں بائیں ہو اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضری اس کی نہ ہو۔ وما ہم عنہا بغائبین، وہ نہیں جو ہے وہ غائب رہ سکیں گے، نہیں چھپ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، ماں یہاں پہ پہلا ماں جو ہے وہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، نافیہ کے طور پہ بھی اور استفہامیہ کے طور پہ۔ اور نہیں تجھے خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، اور کیا خبر تجھے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تاکیداً کہا گیا کہ تمہیں کیا خبر تجھے کہ کیا جو ہے وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس، جس دن کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی ملک نہیں ہوگی، کوئی بادشاہت نہیں ہوگی کسی کی،
کوئی اختیار نہیں رکھے گی نفسن لنفسن شیئا، کوئی جان کسی دوسرے جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی۔ یہ جو ہم نے اپنے تئیں گھڑ رکھے ہیں کہ وہ بچا لے گا ہمیں، وہ سفارش کر دے گا، فلاں کی شفاعت مل جائے گی، دیکھیے ہمارا کھانا خراب جو ہے وہ انہی چیزوں نے کیا ہے۔ والامر یومئذ للہ، حکم کس کا ہوگا اس دن؟ صرف اللہ کا۔ یہی بات سورہ بقرہ میں کہے گی واتقوا، ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی، ولا یقبل منہا شفاع، اور نہ کوئی شفاعت، کوئی سفارش ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون سفارش کر سکتا ہے اس کے ہاں سوائے اس کے اذن کے؟ کون اس کے سامنے؟ جو لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کون بات کر سکتا ہے اس کے سامنے؟ کسی کے لب کھل سکتے ہیں اس کے سامنے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اجازت دی، اور اجازت دے اور وہ بات بھی جو ہے وہ درست کرے۔ جب کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہت اس دن؟ صرف اللہ غالب کی ہے، تو پھر اسی کا پلو کیوں نہیں پکڑ لیتے ہم؟ اس ایک گھر کو ایک سجدہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ کتنی ٹکریں مارتے پھرتے ہیں، ہم نے اور جو ہے وہ رب گڑھ رکھے ہیں۔ ہم اسباب کو پوچھتے ہیں، اسباب مہیا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ وسائل کے جو اسباب ہوتے ہیں انہی کو جو ہے وہ ہم پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اسباب مہیا کر رہا ہے، جو دے رہا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم، جو اسباب بھیج رہا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حکم ہوگا اللہ کا اس گھڑی بھی۔ بادشاہت آج بھی اللہ کی ہے، لیکن آج ظاہری جو ہے وہ ہم نے خدا گڑھ رکھے ہیں، ظاہری بت جو ہے وہ تراش رکھے ہیں، ظاہری حکمران جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ حکومت آج بھی اللہ کی ہے، حکم آج بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اس مہلت سے فائدہ کیا اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے؟ ہماری عقل یہ بات ہمیں بتانے سے قاصر ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتابیں اتاری، قرآن اتارا، اسی لیے اس چیز کو لبریٹ کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھایا جا سکے، ہمارے پاس کوئی حجت، کوئی عذر نہ رہ سکے، رسول بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی جو ہے وہ آپ کا خلق تھا۔ وہ ایسے ہی تھا جیسے بائی ڈیفالٹ وہی کام جو قرآن میں کہے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ہوتے تھے۔ تو یہ قرآن سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے، اب اس کے بعد ہمارے لیے کسی اور چیز کی کیا گنجائش ہے؟ ہمارے لیے دیکھیے کوئی بھی بات جو منافی ہے قرآن و سنت کے، وہ شیطانی بات ہے، چاہے جس نے بھی کہی ہے، کسی پیر نے، کسی بزرگ نے، کسی رہنما نے، کسی لیڈر نے، حتیٰ کہ ماں باپ نے بھی کہی ہے، وہ منافی ہے قرآن و سنت کے، وہ اس راستے سے دور لے جائے گی۔ ہمارا رول ماڈل کوئی اور نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ ہماری کتاب، ہمارا آئین، ہمارا سب کچھ قرآن ہے۔ ہم اس بات سے جی نہیں چھڑا سکتے، نہیں ہم بھاگ سکتے اس بات سے کہ تنہائی میں چند لمحے اللہ کو یاد کر لینے سے میری زندگی کا مقصد حل ہو گیا، کہ میں ان لمحوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرے کہ بس میرا کام پورا۔ باہر نکل کے جیسے مرضی میں برائیوں میں مبتلا رہوں، جیسے مرضی حرام کھاتا رہوں، جیسے مرضی نقصان پہنچاتا رہوں لوگوں کو، اللہ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رونتا رہوں، اور کہیں کہ میں 5 دفعہ حاضری لگوا لی، میرا کام نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری بندگی کریں۔ بندگی صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر کام، ہر فعل اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے مطابق کرنا، یہ بندگی ہے۔ نہیں کریں گے، انجام ہمارے سامنے ہے، کر لیں گے تو ابرار کی لسٹ میں جو ہے وہ ہم شامل ہو جائیں گے۔ قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے۔ دیکھیے یہ جو تلاوت کہا جاتا ہے، تلاوت کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے۔ ہم اس کو ریسیٹیشن دے کے جو ہے وہ اب سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اس کا مقصد ہے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور پھر آگے پھیلانا۔ اب بتا دیجئے ہم اس پہ کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف ثواب کے خاطر پڑھتے ہیں یا کوئی وظیفے شریفے کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ قرآن اس لیے تھوڑی اترا تھا کہ قرآن خانیوں میں لگے رہو، تم 40 من کا سونے کی تاروں کا بنا کے تم رکھ دو اور پھر اس کے اوپر واہ واہ کرنی شروع کر دو۔ قرآن تو تمہیں راہ ہدایت دینے کے لیے اترا تھا، اس کو ہدایت کے لیے استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی،
کرامن قاتلین یعلمون ما تفعلون، ہاں جی وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ہاں جی لیکن آپ نے یہ بھی تشریح کی کہ وہ آپ کے دلوں کی بات بھی جانتے جی، وہ آپ کے اندر وہ اس ہیں. میرا سر میرا خیال ہے ہم کلاس ختم کر لیں. پہلے بھی آپ کا یہی ہوتا ہے، مجھے کلاس ختم کر لینی ہے، اس کے بعد آپ کے سوال جواب میں ضرور دے دیا کروں گا. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ غلام رسول صاحب ان کا نام تھا، آن لائن اسٹوڈنٹ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے لیے منزلیں آسان